قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، 7.5 تولہ سونا کے مالک ہیں یا ایسے ہی 52.5 تولہ چاندی کے وہ مالک۔ بکرا اس کے دانت جو ہیں دانت نقلی لگا رکھے ہیں، نقلی یعنی کہ ابھی سال بھر کا پورا نہیں ہوا ہے، وہ فربا ہے۔ 40-45 ہزار روپے کا جو آدمی مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ ہمارے لیے کہ بکرا جو ہے یہ 1 سال کا ہے کہ نہیں ہے پورا، جانور کا بکرے کا پیدائشی سے سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن سینگ پیدائشی تھا اور بعد میں اس کا ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ ہماری حکومت میں جس حکومت میں ہم رہ رہے ہیں، جس ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کے جو آئین ہے، جو قانون ہے، ان کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری وقت بچا ہے، لیکن بقرہ عید سے پہلے کچھ مسئلے اس طرح ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ کون سا جانور اس طرح کا ہے جس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قربانی کے بقرہ عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ کن کن پر واجب ہے، اور نماز پڑھتے وقت کون سا کس طریقے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تمام سارے سوال اس طرح کے جن کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہی پہلو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہے مفتی غفران صاحب، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بقرہ عید کے اہم مسئلے کیا ہیں۔ میرا سوال یہی ہے کہ قربانی کن کن پر واجب ہے اور قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور بقرہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ دیکھیے، قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں۔ غیر مسلم پر، غیر ایمان والے پر قربانی واجب نہیں ہے، اور واجب ان شخص پر ہے، ان حضرات پر ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جیسے یہ سمجھیے 7.5 تولہ سونا کے مالک ہیں یا ایسے ہی 52.5 تولہ چاندی کے وہ مالک ہیں، یا ان کے علاوہ اس کے پاس رقم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو استعمال میں نہیں آتی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہیں جو استعمال میں کبھی کبھی آتی ہیں یا نہیں بھی آتی، کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں پورے سال کھڑی ہوتی ہیں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ جو صاحب نصاب بن جاتا ہے، تقریباً کم و بیش 40-45 ہزار روپے کا جو آدمی مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی یہ جو طریقہ ہے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ کی قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے قربانی مانگی تھی اپنے بیٹے کی، تو اسی کی یاد میں ہم قربانی مناتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے اندر کچھ جو گائیڈ لائنس ہے وہ بھی ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، اور سب سے دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جانور کتنا بڑا ہونا چاہیے اور اس کی خاصیت اس کے اندر کیا کیا ہونی چاہیے؟ جی سنمبر بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جانور جو ہے قربانی کے لیے جیسے کہ اونٹ ہیں، بھینس ہیں، بھینسا ہے، بکری ہے، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ قربانی کے جانور ہیں، لیکن ان میں کچھ شرائط ہیں۔ جیسے کہ اونٹ جو قربان ہم کرتے ہیں، قربانی ان کی ہوتی ہے، اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا ضروری ہے، اور 5 سال میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے، اونٹ ہے، اس کا فربا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، نہ کہ بالکل پتلا دبلا ہو، مریل ہو، اس کی بھی قربانی بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی ہو جائے گی لیکن افضل نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ بکرے کا، تو بکرے میں یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ بکرا جو ہے یہ 1 سال کا ہے کہ نہیں ہے پورا۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں آج کل یہ چل رہا ہے کہ بعض حضرات جو خرید و فروخت کرتے ہیں جانوروں کی، اس میں ابھی دیکھا میں نے موبائل پر ایک میرے پاس خبر آئی ہے کہ بکرے کے جانور جو ہے بکرا، اس کے دانت جو ہیں دانت نقلی لگا رکھے ہیں، نقلی یعنی کہ ابھی سال بھر کا پورا نہیں ہوا ہے، وہ فربا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بکرا ہے اس کو اگر فربا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس میں بات یہ نہیں ہے۔ میں بتانا چاہوں گا، پیغام دینا چاہوں گا کہ بکرے میں دانت دوتنا یا کسی بڑے جانور کا دانت دوتنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہیں ملتا ہے، بلکہ ملتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اونٹ کی 5 سال سے کم نہ ہو، اور بھینسا وغیرہ ہے ان کی جو ہے 2 سال سے کم نہ ہو، اور ایسے ہی بکرا بکری ہے ان کی 1 سال سے کم نہ ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اور رہا مسئلہ ایک موٹا فربا ہونے کا جانور، جو بھیڑ کے اندر یہ گنجائش ہے، دمبے کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر فربا جانور ہے، اس میں بھی 6 مہینے شرط ہیں کہ 6 مہینے کے بعد کا فربا دکھائی دے رہا ہو۔ اگر ہم اس جانور کو 7 مہینے کا یا 8 مہینے کا جانور ہے اور ہم 1 سال کے بکری بھیڑ میں چھوڑیں اس کو، تو پتہ نہ چلے، وہ بھی ایسا لگے کہ یہ بھی سال بھر کا جانور ہے، تو
تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ 6 مہینے سے پہلے کا نہ ہو۔ قربانی جانوروں کی ایسی کرنی چاہیے جو فرما ہوں، اچھے ہوں، دکھتے ہوں، مریل ایسی بہت کمزور دبلے پتلے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اس میں موٹا جانور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔